يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ولم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. یا ایہا الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ایمان والے کونو ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے بالقسط انصاف پر شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے ولو اگرچہ علی انفسکم ہو تمہارے اوپر خلاف او یا الوالدین ماں باپ و اور الاقربین قرابت دار ان یکن اگر چاہے ہو غنیًا کوئی مالدار او فقیرن یا محتاج فاللہ پس اللہ اولا خیر خواہ بہما ان کا فلا سو نہ تتبعوا پیروی کرو الہوا خواہش انتا دلو کے انصاف کرو ان تلوو اور اگر تم زبان دباؤ گے او تو رضو یا پہلو تہی کرو گے فإنہ تو بے شک اللہ کانا بھی ہے بما جو تعملون تم کرتے ہو خبیراً باخبر. اے ایمان والو انصاف کام کرنے والے بنو اللہ کی خاطر گواہی دینے والے چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف. وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے چاہے امیر ہو یا غریب اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو. اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یا ایہا اے الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ایمان والے آمنوا ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کا رسول والکتاب اور کتاب الذی نزل جو اس نے نازل کی علی رسولہ اپنے رسول پر والکتاب اور کتاب الذی انزل جو اس نے نازل کی من قبل اس سے قبل ومن او جو یکفر انکار کرے باللہ اللہ کا اور ملائکتی اور اس کے فرشتوں و کتبی اور اس کی کتابوں و رسولی اس کے رسولوں والیوم اور روز آخرت فقط ضل تو وہ بھٹک گیا ضلالاً گمراہی بعیداً دور. اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی. اور جو شخص اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ان بے شک الذين آمنوا جو لوگ ایمان لائے ثم كفروا پھر کافر ہوئے وہ ثم پھر آمنوا ایمان لائے ثم كفروا پھر کافر ہوئے ثم پھر ازدادوا كفرا بڑھتے رہے کفر میں لم يكن نہیں ہے اللہ ليغفر کے بخش دے لهم انہیں وہ وا اور لا ليهديهم نہ دکھائے گا سبیلا راہ. جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے جی چلے گئے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے. اس سے مراد منافق بھی ہو سکتے ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان
مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمان ہونے کا اعلان کرتے تھے مگر تنہائی میں کفر اختیار کر لیتے تھے۔ پھر کبھی مسلمانوں کا سامنا ہوتا تو دوبارہ ایمان لانے کا مظاہرہ کرتے مگر پھر اپنے لوگوں کو اپنے کفر کا یقین دلاتے اور اپنے عمل سے کفر ہی میں بڑھتے چلے جاتے۔ نیز بعض روایات میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوئے، پھر توبہ کر کے مسلمان ہوئے مگر بالآخر دوبارہ مرتد ہو کر کفر ہی کی حالت میں مرے۔ آیت کے الفاظ میں دونوں قسم کے لوگوں کی گنجائش ہے اور ان کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نہ ان کو بخشے گا نہ راستے پر لائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اختیار سے کفر اور اس کے نتیجے میں دوزخ کی راہ کو چن لیا تو اللہ ان کو زبردستی ایمان اور جنت کے راستے پر نہیں لائے گا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے اور ہر شخص کا انجام اس کے اپنے اختیار سے چنے ہوئے راستے کے مطابق ہونا ہے۔ اللہ نہ کسی کو زبردستی مسلمان بناتا ہے نہ کافر۔ ففہم بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، بشر خوشخبری دیں المنافقین منافق جمع بان کہ لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب، منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، الذین جو لوگ یتخذون پکڑتے ہیں بناتے ہیں الکافرین کافر جمع اولیاء دوست من دون سوائے چھوڑ کر المؤمنین مومن جمع یبتغون کیا ڈھونڈتے ہیں عندهم ان کے پاس العزہ عزت، فإن بے شک العزت عزت للہ اللہ کے لیے جمیعا ساری۔ وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ وقد اور تحقیق نزل اتار چکا علیکم تم پر فی الکتاب کتاب میں ان یہ کہ اذا سمعتم جب تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیتیں یکفر و انکار کیا جاتا ہے بہا اس کا ویستہزأ و مذاق اڑایا جاتا ہے بہا اس کا، فلا تقعدوا تو نہ بیٹھو معاہم ان کے ساتھ حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہوں فی میں حدیث بات غیر ہی اس کے سوا، انکم یقیناً تم اذن اس صورت میں مثلہم اس جیسے ان جیسے ان بے شک اللہ جامع جمع کرنے والا المنافقین منافق جمع والکافرین اور کافر جمع فی جہنم میں جمیعاً تمام۔ اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ صحبت صالح کنند، صحبت طالع کنند۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ حسان ترجمہ الذین جو لوگ یتربصون تکتے رہتے ہیں بکم تمہیں، فإن کان پھر اگر ہو لکم تم کو فتح من اللہ کی طرف سے، قالو کہتے ہیں الم نکم کیا ہم نے نہ تھے معکم تمہارے ساتھ، وإن اور اگر کانا ہو للکافرین کافروں کے لیے نصیب حصہ، قالو کہتے ہیں الم نستحوذ کیا ہم غالب نہیں آئے تھے علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم نے منع کیا تھا بچایا تھا تمہیں من سے المؤمنین مسلمان جمع، فاللہ سو اللہ یحکم و فیصلہ کرے بینکم تمہارے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن، ولن یجعل اور ہرگز نہ دے گا اللہ للکافرین کافروں کو علی المؤمنین مسلمانوں پر سبیلا راہ۔ اے مسلمانوں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا، بس اب
تو مجاورن بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ یعنی ان لوگوں کو اصل غرض دنیوی مفادات سے ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہو اور مال غنیمت ہاتھ آئے تو یہ ان کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کر کے ان سے مال بٹورنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اگر مال بٹورنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اگر کبھی کافروں کا دوہ چل جائے تو ان پر یہ احسان جتلاتے ہیں کہ اگر ہماری مدد تمہارے ساتھ نہ ہوتی نا ہماری مدد تمہارے ساتھ نہ ہوتی نا تو مسلمان تم پر غالب آ جاتے، لہذا ہمیں ہماری ان خدمات کا مالی صلہ دو۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ان المنافقین، یہ کیا ہے منافق، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ یہ جو منافق نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ وہوا اور وہ خادعهم انہیں دھوکہ دے گا، وَإِذَا اور جب قاموا کھڑے ہوں الی طرف کو الصلاۃ نماز، قاموا کسالى کھڑے ہوں سستی سے، یراؤون وہ دکھاتے ہیں الناس لوگ، ولا اور نہیں، یذکرون یاد کرتے اللہ الا قلیلا مگر بہت کم۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا تو در حقیقت یہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی دھوکہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس دھوکے میں پڑا رہنے دیتا ہے جو انہوں نے خود اپنے آپ کو اپنے اختیار سے دے رکھا ہے۔ اور اس جملے کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اس ترجمہ کی بنیاد پر اس کا ایک مطلب بعض مفسرین مثلاً حضرت حسن بصری نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کو اس دھوکے کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس طرح دے گا کہ شروع میں ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ کچھ دور لے جایا جائے گا، اور مسلمانوں کو جو نور عطا ہوگا اس کی روشنی میں کچھ دور تک یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ چلیں گے اور یہ سمجھنے لگیں گے کہ ان کا انجام بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، مگر آگے جا کر ان سے روشنی چھین لی جائے گی اور یہ بھٹکتے رہ جائیں گے اور بالآخر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، جیسا کہ سورۃ الحدید آیت نمبر 12، 57، 14 میں اس کا بیان آیا ہے۔ سورۃ الحدید
نمبر 12 آیت نمبر 57-14 میں اس کا بیان آیا ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ مذبذبین ادھر میں لٹکے ہوئے، بین درمیان، ذالکا اس، لا نہ، الہ ہؤلاء ان کی طرف، ولا اور نہ، الہ ہؤلاء ان کی طرف، ومن اور جو جس، یضلل اللہ گمراہ کرے اللہ، فلن تجد تو ہرگز نہ پائے گا، لہو اس کے لیے، سبیلاً کوئی راہ۔ یہ کفر ایمان کے درمیان ڈواں ڈول ہیں، نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہیں، نمازیوں کی طرف ہیں، نہ ان کافروں کی طرف ہیں، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین تریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ یا ایھا اے الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، ایمان والے، لا تتخذوا نہ پکڑو نہ بناؤ، الکافرین کافر جمع، اولیاء دوست، من دون سوائے، المؤمنین مسلمان جمع، تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا کہ تم کر لو، للہ اللہ کا، علیکم تم پر، اپنے اوپر، سلطان الزام، مبین صریح۔ اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی وجہ پیدا کر دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ ان بے شک المنافقین منافق جمع، فی میں، الدرک الاسفل سب سے نیچے کا درجہ، من سے، النار دوزخ، ولن تجد اور ہرگز نہ پائے گا، لہم ان کے لیے، نصیراً کوئی مددگار۔ یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ آسان ترجمہ، اللہ مگر الذین تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑا، باللہ اللہ کو، واخلصوا اور خالص کر لیا، دینہم اپنا دین، للہ اللہ کے لیے، فاولئک تو ایسے لوگ، مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ، وسوف اور جلد، یؤتی اللہ دے گا اللہ، المؤمنین مومن جمع، اجرا عظیما بڑا ثواب۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آسان ترجمہ، ما یفعل کیا کرے گا اللہ بعذابکم تمہارے عذاب سے، ان شکرتم اگر بعذابکم تمہارے عذاب سے، ان شکرتم اگر تم شکر کرو گے، وآمنتم اور ایمان لاؤ گے، وکانا اور ہے اللہ شاکرن قدردان، علیمن خوب جاننے والا۔ اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ آسان ترجمہ، لا یحب پسند نہیں کرتا اللہ الجہر ظاہر کرنا، بالسوء بری بات، من القول بات، الا مگر من جو جس، ظلم ہوا ہو، وکانا ہاں ظلم کو تم ظاہر کر سکتے ہو، وکانا اور ہے اللہ سمیعا سننے والا، علیما جاننے والا۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے۔ یعنی کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں، البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں سے کر سکتا ہے، اس تذکرے میں ظالم کی جو برائی ہوگی معاف ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان تبدوا اگر تم کھلم کھلا کرو خیرا کوئی بلائی، او تخفوه یا اسے چھپاؤ، او تعفوا یا معاف کر دو، عن سے سوء برائی، فان تو بے شک اللہ کانا ہے، عفوا معاف کرنے والا، قدیرا قدرت والا۔ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کرو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ
بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ مظلوم کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کی حد تک اس کی برائی کرے، لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے باوجود خطیہ اور علانیہ ہر حالت میں زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی نکالے اور اپنا حق معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بڑے ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود کثرت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ ان بے شک الذين جو لوگ یکفرون انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا اور رسولہ اس کے رسولوں، ویریدون اور چاہتے ہیں ان کے یفرقوا فرق نکالیں بین درمیان اللہ و رسولہ اور اس کے رسول، ویقولون اور کہتے ہیں نؤمن ہم مانتے ہیں ببعض بعض کو، نکفر اور نہیں مانتے ببعض بعض کو، اور یریدون وہ چاہتے ہیں ان کے یتخذوا پکڑیں نکالیں بین ذالک اس کے درمیان سبیلا ایک راہ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اولئک یہی لوگ ہم وہ الکافرون کافر جمع حقا اصل، واعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا عذاب مہینا ذلت کا۔ ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور فرق نہیں کرتے بین درمیان احد کسی کے، منہم ان میں سے، اولئک یہی لوگ سوف ان قریب یؤتیہم انہیں دے گا اجورہم ان کے اجر، وکان اور ہے اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیماً نہایت مہربان۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کا اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔